موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا یا علی موسیٰ رضا۔ حاضران محفل سلام علیکم۔ ولادت مولا امام رضا علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مولا کی شان میں چند اشعار سماعت فرمائیے۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے، پل بھر میں ٹال دے گا یہ ہم سب کی مشکلیں، پل بھر میں ٹال دے گا یہ ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے۔ صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا، صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا، آپ کی مدحت کی زمینوں پر زراعت کر کے، آپ کی مدحت کی زمینوں پر زراعت کر کے بن گیا میں بھی زمیندار میرے مولا رضا، بن گیا میں بھی زمیندار میرے مولا رضا۔ ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علی ایران میں، ایک نجف میں میرا علی ہے ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی شفاعت قدرت کے میزان میں ہے، ہم پلہ دونوں کی شفاعت قدرت کے میزان میں ہے۔ مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے ایک ابھی جزدان میں ہے۔ اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا یا امام رضا، یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا امام رضا یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا یا امام رضا، مجھ کو اذن حضوری ہو پہلے کرم، میری قسمت میں ہو روشنی یہ حرم، مجھ کو اذن حضوری ہو پہلے کرم، میری قسمت میں ہو روشنی یہ حرم، میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا امام رضا یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے یا امام رضا یا امام رضا، آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں، موت سے پہلے میں
زندگی دیکھ لوں، آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں، موت سے پہلے میں زندگی دیکھ لوں، خواب تعبیر سے اب ملا لیجئے، خواب تعبیر سے اب ملا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا۔ میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر، ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر، میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر، ختم ہونے کو ہے زندگی کا سفر، مجھ گنہگار کو بخشوا دیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا۔ شاہ لولاک کا واسطہ آپ کو، پنجتن پاک کا واسطہ آپ کو، شاہ لولاک کا واسطہ آپ کو، پنجتن پاک کا واسطہ آپ کو، جو ہے بیمار ان کو شفا دیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، پاک دل کی مرادیں سوالی گیا، آپ کے در سے نہ کوئی خالی گیا، پاک دل کی مرادیں سوالی گیا، آپ کے در سے نہ کوئی خالی گیا، عرس میرا مقدر بنا دیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، اپنے روضے پہ ہم کو بلا لیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا، یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے، یا امام رضا، یا امام رضا۔ غریب الغربا، غریب الغربا، غریب الغربا، غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار، غریب الغربا، دین کے سید و سردار، غریب الغربا،
اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، دین کے سید و سردار غریب الغربا، آپ کے در سے کبھی کوئی بھی خالی نہ گیا، ہو کے مایوس کبھی کوئی سوالی نہ گیا، ہو کرم ہم پہ بھی ایک بار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، آپ جو چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا مولا، ہم غریبوں کا بنا دیجئے نصیبہ مولا، آپ ہی مالک و مختار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، آج پوری یہ غریبوں کی دعا ہو مولا، فاطمہ کا ہمیں صدقہ بھی عطا ہو مولا، ہوں گے مفلس بھی یہ زردار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، 1400 سال سے یہ ظلم ہے ابھی جاری، ہم عزاداروں کی دشمن ہے یہ دنیا ساری، زندگی ہو گئی دشوار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، باپ کے کاندھوں پہ یہ بیٹوں کا لاشا کب تک، آپ کے شیعوں پہ اے مولا یہ حملہ کب تک، ہے مصیبت میں عزادار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، قبر زہرا کی اداسی نہیں دیکھی جاتی، بے کسی کی یہ نشانی نہیں دیکھی جاتی، کیجیے روزے کو تیار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، شام جانے میں ہے ہم لوگوں پہ پہرا مولا، پھر سے زندان میں تنہا ہے سکینہ مولا، راستہ کیجیے ہموار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، روزے اول سے عزادار یہ رومان بھی ہے، آپ کے جد کا ہی غم خارج رومان بھی ہے، ہو نظر اس پہ بھی ایک بار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار غریب الغربا، اے غریبوں کے مددگار
غریب الغربا، دین کے سید و سردار غریب الغربا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تہنیت اور مبارکباد امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سبھی حضرات کو فرزند رسول الثقلین حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ آج کی شب پرنور شب ہے، اور ولادت امام علی رضا علیہ السلام کی برکتیں اور نوازشیں خداوند عالم تمام مولا کے چاہنے والوں کی زندگی میں شامل حال فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، اس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ محبت، مودت اہل بیت کا ایک بہترین ذریعہ اور بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہم السلام کے روزوں کی زیارت کے لیے جائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زیارتوں کو پڑھے، وہاں تک نہیں جا سکتا ہے تو دور سے پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ مولا ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں، لیکن میری نیت خالص ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے مودت کرتے ہیں، ہم آپ کی معرفت رکھتے ہیں میرے مولا۔ آپ کو اگر خداوند عالم نے اختیار دے رکھا ہے، آج ہم دور سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا لطف و کرم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے دربار میں بھی، آپ کے روزوں میں بھی، آپ کے حرم میں بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اگر اس خلوص نیت کے ساتھ انسان دور سے بھی زیارت پڑھے تو انشاءاللہ تعالی مولا اس دور سے پڑھی ہوئی زیارت کو بھی قبول فرمائیں گے، اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالی مولا اسے اپنے حرم کی زیارت بھی عطا فرمائیں گے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن میں خطاب کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مولا جانشین پیغمبر ہیں، سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی ہے، سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہے، جن کی مودت واجب قرار دی گئی ہے، جن کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی ہے، اس میں امام علی رضا علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا ہر امام کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی بہترین تکمیل یہ ہے کہ میرے شیعوں کو چاہیے کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے روزوں کی زیارت کریں، ہمارے قبروں کی زیارت کریں۔
مولا امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث آپ کے سماعت فرما لیں. مولا امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ 7ویں امام یعنی جو مولا کے والد بزرگوار ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے ثواب کے سلسلے سے جب ایک راوی نے پوچھا تھا مولا سے، ایک سائل نے پوچھا تھا، سوال کرنے والے نے، مولا یہ بتائیے آپ کے فرزند امام علی رضا کے روزے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ تو مولا ارشاد فرمانے ہیں قسم خدا کی یہ روایت بہت ہی عظیم روایت ہے، بہت ہی عظیم المرتبت روایت ہے. کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے. 7ویں امام سے پوچھا جا رہا مولا یہ بتائیے آپ کے فرزند امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی، میرے بیٹے کے قبر انور کی زیارت کی، اس کو خداوند عالم 70 حج کا ثواب دے گا. راوی نے عرض کیا مولا 70 حج کا ثواب، یعنی یہ تعجب اور حیرت سے پوچھا. تو مولا نے جواب میں تعجب کا جواب تعجب ہی سے دیا. مولا نے فرمایا 70 نہیں 700 حج کا ثواب ملے گا. اس نے کہا مولا 700 حج کا ثواب ملے گا. 7ویں امام نے فرمایا 700 نہیں 70,000 حج کا ثواب ملے گا. اس کے بعد مولا نے ایک بہت ہی لطیف نکتہ ارشاد فرمایا. مولا ارشاد فرمایا ممکن ہے کہ کسی حاجی کا حج قبول نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی ہو، اس کے روزے کی زیارت کی ہو، خداوند عالم اسے 70,000 حج کا ثواب نہ عطا فرمائے. یعنی یہ ممکن ہے کہ حج قبول نہ ہو سکتا ہے کہ نیت میں فطور ہو تو ممکن ہے کہ حج قبول نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، لیکن اگر کسی نے امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر لیے تو خداوند عالم اسے 70 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد اس نے کہا مولا 70,000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا نے اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. مولا نے فرمایا جس کسی نے میرے بیٹے کی روزے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی ہے، گویا اس نے عرش پر خداوند عالم کی زیارت کی. اس نے کہا مولا عرش پر خداوند عالم کی زیارت کا ثواب. مولا نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کی زیارت کا خداوند عالم کیا اجر عطا فرمائے؟ کہا مولا نہیں معلوم. یہاں تک مسئلہ عبادتوں سے متعلق تھا. اب اس کے بعد خداوند عالم کے جہاں پہ زیارت کا ثواب کا مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے روزے کی زیارت کے اجر بیان فرمایا. مولا فرما رہے سنو، خداوند عالم میدان محشر میں ایک وسیع دسترخوان بچھائے گا، اور اس وسیع دسترخوان پر خداوند عالم انبیاء، مرسلین اور ائمہ اطہار کو بیٹھا لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم دسترخوان پر ظاہر امام علی رضا علیہ السلام کو خداوند عالم بیٹھنے کا شرف عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم نے امام علی رضا علیہ السلام کے ظاہر کو شرف عطا فرمایا. آج اسی امام کی، امام رؤوف کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے، شب ولادت ہے. ہر انسان آج جو بھی خداوند عالم سے امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلے سے مانگے گا، خداوند عالم انشاءاللہ محروم نہیں کرے گا، عطا فرمائے. مولا امام رضا علیہ السلام 11 ذی القعدہ 153 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی ہے. مولا کے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور مولا کی والدہ محترمہ جناب ام البنین جنہیں جناب نجمہ خاتون کہا جاتا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں عزیزان گرامی، ہر امام کی جو والدہ ہیں، ہر امام کی جو والدہ روئے ارض کے اوپر اس سے زیادہ افضل ترین باکمال کوئی خاتون نہیں ہوئی. ہر امام کی والدہ، چاہے وہ چوتھے امام کی ہو، چاہے 5ویں امام کی ہو، چاہے 6ٹھے امام کی ہو، کسی بھی امام کی جو والدہ ہیں
روئے ارض پر اپنے زمانے میں ان سے بڑا باکمال، با عظمت، با عفت، با طہارت، زہد و تقوی والی، عبادت و ریاضت والی، ان سے زیادہ باکمال کوئی خاتون نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم اس خاتون کے شکم اطہر کو صدف بناتا ہے گوہر امامت کے لیے۔ اس خاتون کی، اس معظمہ کے شکم اطہر میں نور امامت کو آنا ہوتا ہے، اور یہ عقل کے خلاف ہے کہ کوئی افضل کے ہوتے ہوئے کسی مفضول کو مادر ائمہ بنا دیا جائے، مادر امام بنا دیا جائے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے، عقل انسانی کے خلاف ہے۔ لہذا جو بھی خاتون ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں، وہ سب کے سب روئے ارض پر اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ مولا امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا، ظاہر سی بات ہے، 7ویں امام کا زیادہ تر دور زندان میں گزارا، لیکن جب زندان میں مولا جا رہے تھے اس کے پہلے مولا نے 50 افراد کو، جو مولا کے معتمد تھے، زہد و تقوی والے تھے، جن کو اوپر مولا کو بھروسہ تھا، ان لوگوں کے سامنے مولا نے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کروایا اور بتایا کہ دیکھو میرے بعد میرا یہ بیٹا جانشین ہوگا۔ اس لیے کہ مولا کو پتا ہے کہ جب میں زندان میں چلا گیا تو چونکہ شہادت بھی مولا کی زندان میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا ادھر ادھر بھٹکنے لگے، میرے چاہنے والے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ لہٰذا مولا نے امام علیہ السلام کی نشاندہی فرما دی کہ دیکھو اسی کی اطاعت کرنا، یہ میرے بعد حجت خدا ہے، یہ جانشین پیغمبر ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ امام برحق ہے، یہ معصوم ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ اولی الامر ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کو خداوند عالم وہ تمام کمالات عطا فرمائے جو تمام دیگر ائمہ کو خداوند عالم نے دیے۔ جیسے ہر امام معصوم ہے ویسے امام علیہ رضا بھی معصوم، جیسے ہر امام عالم ہے ویسے امام علیہ رضا السلام بھی عالم، جیسے ہر امام عابد و زاہد ہے ویسے امام علیہ رضا علیہ السلام بھی عابد و زاہد، جیسے وہ عصمت کے پیکر ہیں ویسے یہ بھی عصمت کے پیکر، جیسے وہ نوری مخلوق ہیں ویسے امام علیہ رضا السلام بھی نوری مخلوق۔ یعنی وہ تمام کے تمام کمالات جو خداوند عالم نے دیگر ائمہ کو عطا فرمائے، وہ تمام کمالات امام علی رضا علیہ السلام کو خداوند عالم نے عطا فرمائے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا، دیکھیے اس بات کو اپنے ذہن نشی کر لیجئے، ہم کوئی بھی عمل کریں، کچھ بھی کریں، اس بات کو ہمیں ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ائمہ ہیں، جو امام علیہ السلام ہیں، ان کو خداوند عالم نے ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا، باطن کا بھی علم عطا فرمایا۔ جو ہمارے سینے کے راز ہیں وہ بھی ائمہ جانتے ہیں، جو ہمارے ذہنی خیالات ہیں وہ بھی ائمہ کو معلوم ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم فکر کرتے ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ اسی لیے میں اکثر بیشتر جملہ کہا کرتا ہوں، صرف اور صرف ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ہر اعتبار سے پاکیزہ رہنے کی ضرورت ہے، نفسیاتی طور پر بھی، فکری اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، غذا کے بھی اعتبار سے، لباس کے بھی اعتبار سے، مکان کے بھی اعتبار سے، کہیں سے بھی کچھ بھی رجس نہیں ہونا چاہیے، نجاستیں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو خداوند عالم نے ظاہر و باطن کا علم عطا فرمایا۔ آپ اس کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے جو تاجر ہے، اس کو لوگوں نے، رہزنوں نے لوٹ لیا، اسے اذیت عطا فرمائی، اس کے سارے سامان کو لوٹ لیا، اور اس کے بعد روایت کے جملے ہیں، تاریخ کے جملے یہ ہیں، متوجہ رہے گا ذہن گرامی، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جہاں اس کو پیٹا، اس تاجر کو، اسے اذیت عطا فرمائی، وہی منہ میں اس کے برف اس قدر بھر دیا
کہ جب اسے ہوش و حواس آیا ہے، ٹھکانے آیا ہے، تو اس کا منہ میں اب بولنے کی طاقت نہیں تھی، قوت گویا ہی ختم ہو گئی تھی۔ پریشان تھا بیچارہ کہ اس کا علاج کیا ہوگا، اس کی دوا کیا ہوگی۔ بہت ہی کشمکش میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، بہت ہی کشمکش میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک رات اس نے سوچا کہ کل امام علی رضا سے ملاقات کریں گے اور مولا سے اپنی اس بیماری کی دوا پوچھیں گے۔ مولا ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہے، کریم ہے، جب دوا بتا دیں گے تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ روایت کے جملہ یہ کہ ارادہ تھا کل ملنے کا، اور اسی ارادے کے اوپر وہ سو گیا۔ خواب میں امام علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اس کو اس کی بیماری کی دوا دی۔ خواب میں بیماری کی دوا بتا دی، اس دوا کا استعمال کر لو تو خدا بند عالم تمہیں شفا دے دے گا، تمہاری قوت گویائی واپس آ جائے گی، تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ خواب سے بیدار ہوا، جب صبح ملاقات کے لیے چلا، جب مولا کی نگاہیں ملی ہیں، ایک دوسرے سے نگاہیں ٹکرائیں، تو مولا نے مسکرا کر ایک جملہ فرمایا، جو دوا میں نے تمہیں خواب میں بتایا ہے اسی دوا میں اللہ نے شفا رکھی۔ آپ نے غور فرمایا جانے گرامی، ارادہ اس نے کیا تھا ملنے کا، کس کام کے لیے ملنا ہے یہ بھی مولا کو پتا ہے، اور مولا نے جو عالم خواب میں دوائی بتائی وہی حقیقت کی بھی دوائی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا صرف اور صرف ہمارے ظاہر کو نہیں جانتے، خدا بند عالم نے ائمہ کو ہمارے خوابوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ اگر ائمہ خواب میں آ جائیں، کسی چیز کی نشاندہی کر دیں، کسی چیز کی طرف متوجہ کر دے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی طرف سے یہ حجت ہے۔ روایت کے دوسری جملے آپ غور فرمائیے گا، ایک شخص ہے عیسیٰ ابن حبیب نام اس کا، مولا کا چاہنے والا ہے۔ خواب کے اوپر دیکھیں، مولا کو دسترس حاصل ہے، مولا کو علم حاصل ہے۔ ائمہ طاہر علیہ السلام جس حالت میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں، عالم خواب ہو یا عالم ظاہر ہو، ہر چیز کا علم ائمہ طاہر علیہ السلام کو۔ ایک شخص ہے مولا کا چاہنے والا، اس نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ مسجد میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند ہو۔ سامنے مولا کے، پیغمبر خدا کے ایک کھجور کا تشت رکھا ہوا ہے۔ یہ آگے بڑھا، یہ خواب کا مسئلہ ہے۔ یہ خواب میں اس نے مولا پیغمبر سے ملاقات کی، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر اکرم نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اپنے چاہنے والے کو دے دیا عالم خواب میں۔ اس نے عالم خواب میں ہی شمار کیا تو کیا دیکھا، یہ 18 کھجوریں تھیں۔ یہ کھجوروں کی تعداد کتنی تھی؟ 18 کھجور تھی۔ اس نے تعبیر کیا نکالی کہ لگتا یہ ہے کہ اب ہم 18 سال زندہ رہیں گے۔ اچھا، اس نے بھی چلی خواب کی ایک تعبیر موت و حیات سے لی۔ چونکہ مولا کی محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی سی انسان نے معصوم کو خواب میں دیکھ لیا اور معصوم نے خواب میں کچھ عطا فرما دیا تو وہ تعبیر میں موت و حیات نہیں جوڑے گا، تعبیر میں موت و حیات نہیں نکالے گا کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، اتنے مہینے زندہ رہوں گا، اتنے دن زندہ رہوں گا۔ وہ فوراً خواب کی تعبیر یہ نکالے گا کہ لگتا یہ ہے کہ عنقریب ہمیں اتنا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے۔ غور فرمائے جانے گرامی، اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ بیچارہ پریشان رہا، لیکن بہرحال غیر معصوم ہے، ممکن نہیں کہ جو تعبیر نکالا وہ ہو بھی جائے، پریشان ہے، کرے تو کیا کرے کہ آخر یہ پیغمبر خدا آئے تھے، انہوں نے ایک مٹھی وہ کھجور دے دی، اور وہ کھجور کی تعداد 18 نکلی ہے۔ کیا پتہ پیغمبر خدا کیا بتانا چاہ رہے۔ چند روز گزرے تھے کہ ایک شور بلند ہوا، امام علی رضا علیہ السلام آئے۔ سوچا کہ چلو امام رضا سے پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر کیا ہے، دیکھیں مولا کیا بتاتے ہیں۔ جب پہنچا مولا سے ملنے کے لیے تو کیا دیکھا، جیسے خواب میں پیغمبر بیٹھے تھے مسجد میں، ویسے فرزند رسول بیٹھے ہیں۔ بھائی جانشین کہتے ہی اسے ہیں جو خواب اور حقیقت دونوں میں پیغمبر جیسا لگے، جس کا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کا ہو،
جس کا چلنا پھرنا پیغمبر کا ہو، جس کی رفتار و گفتار پیغمبر کی ہو، اس لیے کہ جانشین ہر معنی میں جانشین ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف خلقت کے اعتبار سے محمد نہیں ہے، ہماری ہر حرکت پہلے محمد کی جیسی، ہمارا ہر عمل محمد کے جیسا ہے. تم خواب میں جیسے دیکھو گے ویسے ہی حقیقت میں بھی جانشین پیغمبر محمد ہی نظر آئے گا. روایت کے جملے جب مولا سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا کہ مسجد میں بھی پیغمبر ہی کی طرح بیٹھے ہیں، ان کو بھی اصحاب و انصار ویسے ہی گھیرے ہوئے ہیں، اور مولا کے سامنے بھی کھجور رکھی ہوئی ہے. اس نے مولا کو سلام کیا. جیسے ہی مولا کو اس نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دینے کے بعد ایک مٹھی کھجور اٹھائی، اس کی دست مبارک میں دے دیا، لے بھائی میری طرف سے تحفہ رکھ لے. اس نے جب شمار کیا تو یہ بھی 18 ہی نکلے، یہ بھی 18 ہی کھجور نکلے. اس نے پلٹ کے کہا فرزند رسول کچھ اور ملے گا، کچھ اور اضافہ ہوگا. مولا نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، اگر خواب میں میرے جد نے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دست نبوت دست امامت میں فرق نہیں ہے، ویسے ہی عطا محمد اور عطا امام رضا میں فرق نہیں پایا جاتا. غور فرمائے جانے گرامی، جیسی سخاوت پیغمبر ہے ویسی سخاوت امامت ہے، جیسی سخاوت رسول خدا ہے ویسی سخاوت امام علی رضا ہے. جتنا خواب میں ملا ہے اتنا ہی حقیقت میں بھی عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی لوگوں کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو، یہ نہ سمجھ لینا صرف تمہیں خواب تم دیکھتے ہو، بلکہ خواب تم دیکھتے ہو، تمہارے خواب کا علم ہمیں ہوا کرتا. غور فرمائے جانے گرامی، یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، یہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی ہے. بس جانے گرامی ایک دو سیرت کے اور پہلو کی طرف متوجہ کر دوں مولا کے. مولا امام علی رضا علیہ السلام جب سفر کیا ہے، جب ہجرت کیا مدینے سے، تو روایت بتائے راستے میں جب مولا خراسان میں پہنچے، شہر خراسان میں مولا پہنچے تو دن ڈھل چکا تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا تو مولا نے تجدید وضو کے لیے مولا نے فرمایا پانی لے آ جائے تاکہ میں وضو کر لوں، نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، نماز ظہر ادا کرنی ہے. ابو صلت حربی راوی ہے، جیسے مولا نے پانی کا سوال کیا ہے، لوگوں نے کہا فرزند رسول یہاں پر اس شہر میں پانی ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، ہم دور سے پانی لے کر کے آتے ہیں، ہم دور دراز سے پانی لے کر کے آتے ہیں. مولا نے ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس کیا. ظاہر سی بات ہے وضو کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور روزانہ کی انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کثیر تعداد میں پانی چاہیے، زیادہ پانی چاہیے، ضرورت کے حساب سے پانی چاہیے. مولا نے ان کی تکلیف کو قلب پہ محسوس کیا کہ میں نے وضو کے لیے پانی مانگا تو یہ کہہ رہے مولا پانی ہم دور دراز سے لے کے آتے ہیں، ہمارے یہاں پانی نہیں ہے. اتنے مختصر پانی کے لیے جب بیچارے پریشان ہیں تو یہ اپنے ضرورت کا پانی کتنی دور سے لے کر کے آتے ہوں گے. مولا نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے. مولا چند قدم آگے بڑھے اور ایک پتھر کے اوپر مولا نے ٹھوکر ماری. جیسے ہی پتھر پہ ٹھوکر ماری ہے فرزند رسول نے، تو ایک مرتبہ زمین سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور الحمدللہ آج تک وہ چشمہ موجود ہے. مولا کے معجزے کا یہ اثر، قدموں کی ٹھوکر کا اثر نہیں. لفظوں کو بدل کے کہوں گے پانی کا تعلق حیات سے ہے، پانی کا تعلق زندگی سے ہے. مولا نے ٹھوکر ماری تو زندگی کے آثار چشمے کی شکل میں ابلنے لگے. مولا نے فرمایا اب یہ تمہارے کام کے لیے ہے، اب تمہیں دور سے پانی نہیں لانا پڑے گا،
اب یہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، تم اس پانی سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے مولا کے حق میں کیا ارشاد فرمایا ہوگا، کتنی دعائیں دی ہوں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے لوگوں کی مشکلات کو جب مولا نے محسوس کیا تو ایک پیر کی ٹھوکر سے مولا نے ان لوگوں کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ ہمیشہ کی مشکلات کو وہی دور کر سکتا ہے جو یا تو مشکل کشا ہو، یا فرزند مشکل کشا ہو، یا مشکل کشا کا پوتا ہو، وہی مشکلات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانے والا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ اس مبارک شب کے صدقے میں میرے معبود فرزند امام رسول کا واسطہ، امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا واسطہ، میرے معبود ہم سب کو امام علی رضا علیہ السلام کی روزوں کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود ہم سب کی مشکلات کو امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما۔ میرے معبود تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت کی تمام رنج، غم، دکھ، درد، بیماریوں کو، پریشانی کو دور فرما۔ ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما۔ ہم سب کی تنگ دستی، غربت، مفلسی کو دور فرما۔ جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ امام رؤوف کے طفیل میں جتنے محرومین ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے معبود جتنے بھی مومن اور مومنات کی جو دلی اور جائز حاجتیں ہیں سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکم ایھا الوصی البار التقی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین۔ السلام علیکم یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی عبدک وولی دینک القائم بعدلک والداعی الی دینک ودین آباء الصادقین صلاۃ لا یقبل احصائها غیرک۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة نامية زاكية متواصلة متواترة متوافرة كافضل ما صليت على أحد من أوليائك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔